کریمی صاحب کی طرف جانا چاہیں گے. ایک سوال ہے لیکن اس کے درمیان وہ سوال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آ جائے گا, پھر اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی. سرکار کے فرمان سے ہی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. سرکار نے فرما دیا کہ وہ قومیں پہلی اسی لیے تباہی کی طرف گئی ہیں کہ تباہی کی طرف وہ قومیں گئی ہیں. اور جس طرح آپ نے حد حاضر کی پہلے بات کی ہے, ہم کس طرف کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہین حیات اور آپ کے جو فرمودات ہیں جی, ان کو اگر آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ جی, اس لیے کہ ناپ تول میں کمی تھی, ٹھیک ہے, عدل نہیں تھا, توازن تناسب نہیں تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے عدل و انصاف کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں, جی, بدر کا میدان ہے اور سرکار صفیں سیدھی کر رہے ہیں. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ آگے بڑھا ہوا ہے. سرکار نے اپنے عصا مبارک سے ان کے پیٹ کو ہلکا سا دبایا اور کہا استوی یا سواد, اے سواد لائن میں بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سرکار آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر بعد سرکار آئے تو حضرت سواد لائن سے نکل کر آگے بڑھے. عرض کرتے ہیں پیارے آقا, آپ تو کائنات کو عدل و انصاف سکھانے آئے, آپ کی اس چھڑی سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس کو ان کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا جیسے تکلیف تمہیں پہنچی ہے تم بدلہ لے سکتے ہو. اللہ اکبر. اب حضرت سواد نے ہاتھ میں عصا پکڑ لیا. صحابہ حیران تھے کہ یہ سواد کر کیا رہے ہیں, لیکن عرض کی پیارے آقا جب آپ نے چھڑی میرے پیٹ پہ لگائی اور ماری تھی اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا اور آپ کے تو کپڑا ہے. قربان جائیے سرکار کے عدل و انصاف پر. آقا علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواد آؤ اور آ کے بدلہ لو. حضرت سواد رضی اللہ عنہ کی عمل پر ہر صحابی پر رکت تاری تھی, حضرت سواد کو کیا ہو گیا. تو لیکن عدل و انصاف کا اتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ حضرت سواد آگے بڑھے چھڑی لے کر اور سارے صحابہ پریشان تھے یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت سواد آگے بڑھ کے چھڑی پھینکتے ہیں, محبوب کے جسم اقدس سے چمٹ کر بوسے لینا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور عرض کرتے ہیں پیارے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, میں کون ہوں آپ سے بدلہ لینے والا, میں تو دیکھ ہی رہا تھا کہ موت سامنے ہے. تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے جسم اقدس کے ساتھ چمٹ کر بوسے لے سکوں. پیارے آقا میں نے تو یہ ہیلا تلاش کیا. اللہ اکبر. لیکن وہ صحابی کی محبت اپنی جگہ, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو انصاف کے لیے کائنات کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے کہ جن کی ہم اتباع کریں. سرکار نے اپنی ذات پیش کی. اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام جس وقت آپ طفولیت کے ایام میں تھے, جوانی کے دنوں میں, مکہ کے اندر بہت بڑا اختلاف کھڑا ہونے لگا. جس وقت حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ آیا, سرکار نے اتنے خوبصورت انداز میں عدل و انصاف کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا کہ ہر شخص نے آپ کے اس عدل اور انصاف کو سر دل تسلیم بھی کیا اور آج تک رہتی دنیا تک اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری دنیا سے وصال کا وقت آیا تو سرکار نے اعلان کر دیا, کہا اگر کسی کے ذمے میرا کوئی حق لازم ہے تو آ کے اپنا بدلہ پورا کر, اپنا وہ حق لے لے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا, اپنی ذات اقدس کو انصاف کے لیے پیش کر دینا, یہ کائنات کے لیے اور ہر فرد کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کو عدل کی باتیں سکھا رہے ہیں. اور میں یہ بات یہاں ضرور کہوں گا, آج بہت سے اورینٹیلسٹ مستشرقین جن کا کام ہی اسلام کے خلاف زہر اگلنا ہے, انہوں نے اسلام کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں. میں نام نہیں لوں گا, پچھلے دنوں ابھی ایک مقالہ میں نے کیا ہے ابن وراق پر, سیرت پر, اس نے اتنا کریٹیسائز کیا سرکار کی ذات اقدس کو. یقین کیجئے میں یہ بات ببانگ دہل کہتا ہوں, the eyes of human history has never seen the peaceful person like the peaceful person of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات میں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, مائیکل ہارٹ نے The Great 100 People بک لکھی, he mentioned top of the list of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بھی سب سے اوپر سرکار کا نام لکھا. لوگوں نے کہا تم تو عیسائی ہو, تمہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے. اس نے مانا
کہ میں نے پڑھا سب کو لیکن جس نے کائنات کے اندر نظام عدل دیا وہ ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس لیے سب سے پہلے تو سرکار کی ذات اقدس جو سرکار نے خود پیش کر دی کہ آؤ اب آ کے اپنا بدلہ لے لو. انصاف اور عدل کا کتنا خوبصورت معیار متعین کیا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے. علامہ اقبال اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تا شعار مصطفیٰ از دست رفت قوم را رمز بقا از دست رفت. علامہ اقبال کہتے ہیں جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دامن چھوڑ دیا تو امت جو اعلیٰ مقام پہ فائز تھی آج سرنگوں ہو گئی. اور آپ نے فرمایا اے تہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی اسرما بما چے کرد اسرما مارا از ما بیگانہ کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی افراتفری لوٹ مار دہشت گردی یہ سب چیزیں پھیل رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ سے دور ہو گئے. یاد رکھیے جب کسی معاشرے میں اسلام کا یہ نظام عدل آ جاتا ہے تو پھر مسجدیں آباد ہوتی ہیں عدالتیں ویران ہو جاتی ہیں اور جب یہ نظام عدل رخصت ہو جائے پھر عدالتیں آباد ہوتی ہیں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک وضاحت جو آپ نے فرمائی ہے یہ ایک الگ سے پہلو ہے. اس میں انشاءاللہ مزید بہت سے سوالات جو ہیں وہ آپ کو سامنے پیش کریں گے. آپ نے 2-3 بہت اہم واقعات سرکار کے دور مبارک کے بتائے. سرکار نے خود اپنا آپ بھی پیش کر دیا اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی سرکار نے فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کوئی چیز نافذ کر دیتا ہے سختیاں بہت ساری یہاں پر ہوتی ہیں تو معاشرتی لیول پہ عوام الناس میں اگر کسی چیز کو مطلب کوئی سزا کا وقت کسی کو دینے کا آتا ہے تو پھر ہر طرح کے رائٹس کیوں یاد آ جاتے ہیں اس سزا کو کیوں روکا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی. سرکار فرماتے ہیں سوال کچھ اس طرح کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو تو جب پاکستان کے اندر جب آپ عدل و انصاف کی بات کریں گے تو پھر ہیومن رائٹس اور بڑے بڑے ادارے اور جو عالمی ادارے ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ اس کو ایسے یعنی ہے اسلامی ملک پھر کیا ایسا فقدان ہے کہاں کمی ہے کون سا ایسا پہلو کمزور ہے کہ ہم اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتے؟ لیکن میں عرض کروں اصل میں کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے ٹائٹل ہیومن رائٹس کا لگایا ہے. بہت سے لوگ لا آف نیچر اینڈ فنڈامنٹل آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن وہاں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہاں اینیمل رائٹس کے حقوق موجود ہیں لیکن مسلمانوں کے رائٹس موجود ہیں. اللہ اکبر. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے ٹائٹل لگا رکھے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں لا آف نیچر اینڈ فنڈامنٹل آف ہیومن رائٹس ایک تو ان کا ایک تماشا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ اعلیٰ طبقے سے لے کر نیچے تک اس وقت سارے کا سارا معاملہ عدل و انصاف سے دور ہو چکا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری صاحب اقتدار پر ہے. اس لیے کہ جب اوپر سے لے کر یعنی آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا معاملہ کھل جاتا ہے پاناما لیکس ہے وٹ ایور لیکن آج وہ لوگ بچنے کے لیے اتنے ہیلے بہانے اور اتنے سلسلے انہوں نے جوڑ دیے ہیں تو یہ حالانکہ انسان خود جانتا ہے کہتے ہیں استفتیل قلب کا سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہوتا ہے. جب اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یہ کرپشن کیا ہے تو اس کو پھر تسلیم کرنا چاہیے نہ یہ کہ آپ اس پر پھر اب دلائل دیں غلطی اور اس کے اوپر پھر دلائل. میں یہاں ایک عرض کر دوں اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی لمٹس ہیں فلا تعتدوها ان لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا کیونکہ جو اللہ رب العزت نے احکام لازم کر دیے اس کے اندر 2 طرح کچھ ہیں حدود اور کچھ ہیں تعزیرات. جو تو لمٹس ہیں حدود انہیں ہم کہتے ہیں اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک میں یہ جملہ قابل غور و حدیث ہے اگر کسی ایک ملک میں اللہ کی ایک حد جاری ہو جائے 40 دن کی بارش سے اتنی سیرابی نہیں آئے گی جتنی اللہ ایک حد کے جاری کرنے پر اس ملک کو عطا فرما دے گا. یعنی یہ سرکار کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک میں خوشحالی آتی ہے معاشی ترقی ہوتی ہے لوگوں کو جب رائٹس ملتے ہیں اور حقوق ملتے ہیں اور جب لوگوں کو رائٹس نہ ملے حقوق نہ ملے تو پھر حدیث کا اپوزٹ آپ خود اندازہ لگا لیں یعنی اس ملک کے اندر اتنی سیرابی بارش سے بھی نہیں ملے گی جتنی اللہ ایک حد کے نافذ کرنے پر اس ملک کے اندر جاری فرما دے گا. اچھا میں اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں ٹاپ سے لے کر باٹم تک کریمی صاحب میری آپ کی گفتگو ہے دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے چینلز گفتگو کر رہے ہیں میری بہت ایموشنل بہت لمبی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہے لیکن میں آپ معاشرے کے ہر ایک پہلو کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ کوئی ڈرائیور ہے
کوئی خادم ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے، ان کے ساتھ کوئی پڑھنے والے ہیں، انہیں سیٹ کے اوپر کام کرنے والے ہیں، اگر باہر نکل جائیں زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، لین دین کوئی بھی پہلو کھول لیتے ہیں، ہم کسی بھی رستے کو چوز کر لیتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چلو بھئی میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں، یہ گاڑی گزر رہی ہے کیونکہ اشارہ بند ہے، میں رک جاتا ہوں، عدل انصاف یہ ہے کہ وہ مجھ سے پہلے گزرے، لیکن میں رک گیا، لیکن میں تو کھڑا ہوں، لیکن سارا معاشرہ سڑک گزری جا رہے ہیں لوگ، یعنی مجھے 2 دن کھڑے رہنا پڑے، میں اس ظلم میں آ گیا۔ اچھا، میں نے اپنی بہتری کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، میرے لیے یہ پیغام آ گیا کہ بس عدل و انصاف پہ قائم رہو، قرآن کہتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اللہ کی خدا کے لیے گواہی بھی جھوٹی مت دو، چاہے تمہارا نقصان ہو چاہے تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو۔ اس سوال پہ بات کریں گے، ایک وقفہ ہے میرے خیال سے، اچھا وضاحت کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے سارے پہلوؤں کو جب ہم کھولتے ہیں، میرے آپ کے سب کے سمیت کوئی بھی حصہ، کیا ایسی وجہ ہے اثرات مرتب نہیں ہوتے؟ سب طرف آپ کسی ایک کو بھی کھول کے دیکھیں گے، وہ کہے گا یار یہ ذاتی کر رہا ہے۔ جی اچھا، اس میں بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، عدل و انصاف ہمارے ذہن میں یہ کہ شاید صرف عدالتوں تک محدود ہے، بالکل حالانکہ عدل و انصاف صرف عدالتوں تک محدود تو نہیں ہے۔ عدل و انصاف کا تعلق انسان کی پرسنل لائف سے ہے، یہ اصل زندگی بات میں بیان ہے۔ انسان اپنے گھر میں میاں بیوی کے درمیان کیا عدل و انصاف قائم ہے، بچوں کے درمیان کیا مساویانہ سلوک ہے، کیا ہم ان میں توازن اور تناسب پیدا کر رہے ہیں؟ انسان اپنے گھر سے لے کے پھر دفتر میں، کیا دفتر میں ملازمین کے درمیان توازن اور تناسب قائم ہے؟ کیا ان میں عدل و انصاف کے ساتھ تمام حقوق برابر کے تقسیم کیے جاتے ہیں؟ ہم کیا اپنے محلے کے اندر اپنے ہمسایوں کے ساتھ، جن کے ساتھ 40 گھر تک کا ہمیں حکم، بہت بنیادی باتیں ہیں نا جی، کیا ان کے ساتھ یہ سلسلہ ہے؟ اور پھر راہ پہ چلتے ہوئے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو حقوق دیے اس میں راستے کے حقوق بھی ہیں، اس میں گھر کے ساتھ جس کی دیوار ہے اس کے حقوق بھی ہیں، بالکل۔ ایون دن کے جس طرح یہ سارے کے سارے حقوق، اس تمام معاملے کے اندر ہم سب کو عدل و انصاف اپنا، ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ عدالت پہ لکھا اے دل ہوا اقرب للتقوی، صرف عدل ہونا ہے، 4 دیواری کے اندر ہے، ایسی بات نہیں۔ انسان اپنی ذات میں عدل و انصاف کو اپنائے، انسان اپنے گھر سے اگر کوشش کرتا ہے تو اتنا ظلم اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ اب معاشرے کی حالت میں اسی طرف آ رہا۔ اب اگلا جو آپ کے سوال کا جو حصہ تھا کہ اگر وہ بندہ خود انصاف کرتا ہے تو باقی معاملات کے اندر وہ سمجھتا شاید مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے کہ میں تو ظلم کا شکار ہوں، یہ سب لوگ اس میں دیکھیں جی، انسان اگر اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کسی عمل کو اپنائے تو یقیناً اس عمل کی برکت تو اس کو ملے گی، بہرحال ملے گی۔ اگر معاشرے کے اندر ہر شخص یہ کہے گا جی فلاں برائی کر رہا ہے، فلاں برائی کر رہا ہے، تو میں بھی اس برائی کا حصے دار بن جاؤں، تو یہ اس طرح تو معاشرے کی تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر معاشرے میں چند افراد یقیناً برائی کی طرف ہیں یا وہ ایسا عمل اپنا رہے ہیں کہ جو اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر درست اور جائز نہیں ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھی نہ بنے، بلکہ کم از کم جہاں تک اپنی رسائی ہے ہم اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو بندہ اس عدل و انصاف کے زاویوں کو لے کر اپنا کر ایک اپنا نقطہ نظر بنا کے تنہا بھی سڑک پہ کھڑا ہے تو یقیناً اس کا اجر اس کو ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر ہی لاکھ اندھوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے ایک دیدہ بیدار کو پیدا کرنا۔ سبحان اللہ جی۔